बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो में जरा डिस्कस करेंगे 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में आने वाली बसंत, जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। ऑब्वियसली उसकी प्रेपरेशन भी उस लेवल के ऊपर जारी हैं, लेकिन प्रेपरेशन के साथ कुछ पॉलिटिकल एंगल्स भी हैं, जो फोटो नहीं लगानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। जरा उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ी फेस्टिविटी है। ऑब्वियसली ये पंजाब की सकाफत की एक पहचान हुआ करती थी, जो पहले बैन हो गई, और अब मरियम नवाज साहिबा ने एक बार फिर से अलाउ किया लाहौरियों को बसंत सेलिब्रेट करने के लिए। नंबर 2, इसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स अगर पाकिस्तान के देखे जाएं तो इमरान खान साहब की सेहत को लेकर पिछले चंद दिनों में बहुत सारे टॉक शोज हुए, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से जन्म लिया। कल आपको याद होगा हमारे इसी शो के अंदर मिसाल यूसुफजई साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, उन्होंने ये दावा कर दिया कि इमरान खान साहब की फैमिली को उनकी सेहत के बारे में पता था। और फिर उसके बाद बैरिस्टर अकील साहब ने हमारे ही कल के शो के अंदर ये भी दावा कर दिया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को भी लूप में लिया गया था, या उनको पता चल गया था, हुकूमती लेवल के ऊपर नहीं, लेकिन उनको अपने सोर्सेज से पता चल गया था कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मूव किया जा रहा है, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। हो क्या रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की पॉलिटिक्स कर रही है? क्योंकि महमूद खान अचकज़ई साहब की स्टेटमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जो है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शंस कहीं पे नजर आती हैं। 8 फरवरी के एहतजाज के ऊपर जब बात करते हैं तहरीक इंसाफ से, तो हमें बताया जाता है कि जनाब 8 फरवरी का एहतजाज हमने पब्लिक पे छोड़ दिया, हमने लोगों पे छोड़ा है। आज के शो में वो भी डिस्कस करेंगे। और नंबर 3, आखिरी स्टोरी हमारे आज के शो की, वो एक बड़ी सैड सी स्टोरी है जो बलूचिस्तान से। वी ऑल नो दैट कि रिसेंटली जो 2 दिन 48 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए हैं, तो उसको भी कवर करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, मैं ज्वाइन किया है मोहतरमा शुमाइला राना साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं, और जनाब अमजद न्याई साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अमजद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। रीज़न कि इमरान खान साहब की सेहत के कंसर्न्स ऑब्वियसली आपकी पार्टी, आपके वोटर सपोर्टर को बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कल से एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि आप ही की सेनेटर, आप ही की जमात की सेनेटर मोहतरमा मशल साहिबा ने, मशल यूसुफजई साहिबा ने, उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी कि जनाब इमरान खान साहब की फैमिली को कुछ पता था इमरान खान साहब की सेहत के बारे में। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? क्या वाकई में आप लोगों को या इमरान खान साहब की फैमिली को कुछ सेहत के बारे में पता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता होता तो हम बता देते। मुझे नहीं पता कि मिसाल साहिबा ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है और किस हवाले से बात की है, मेरे इल्म में नहीं है। अगर पार्टी को एतमाद में लिया जाता, अपने ज़ाती मुआलजीन को एतमाद में लिया जाता, फैमिली को एतमाद में लिया जाता, तो आज इतनी स्पेकुलेशंस ना होती, एम्बिग्यूटी ना होती, और खान की सेहत के हवाले से इतनी तशवीश पूरे आउटसाइड पाकिस्तान एंड विद इन पाकिस्तान ना पाई जाती। बल्कि हमें तो आपकी तरह जो है वो मीडिया ही से मालूम हुआ, और आपके इल्म में है कि असदुल्ला खान ने इंकशाफ किया कि खान साहब को जो है वो लाया गया है। उसके बाद डान ने उसको भी रिपोर्ट किया, और कि पता चला कि जी आंख का मसला था, और लाया गया वहाँ पे, जो है ऑपरेशन हुआ, माइनर ऑपरेशन हुआ कहा गया। अब इसको चाहिए तो ये था कि इसको अगर साफ और शफाफ रखते तो आज गवर्नमेंट के लिए एम्बैरसमेंट ना बनती, हमारे लिए तशवीश ना बनती, हमारे कंसर्न बढ़ते नहीं, क्योंकि खान के हवाले से पूरा पाकिस्तान जो है हमेशा कंसर्न है और रहेगा, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी है। शुमाइला साहब, आपने गुफ्तगू सुनी न्याई साहब की। ऑब्वियसली अगर एक प्रेस रिलीज आ जाती जिस रात को ये ट्रीटमेंट हुआ है, नेक्स्ट डे एक छोटी मोटी प्रेस रिलीज आ जाती है हुकूमत पंजाब या वफाक की जानिब से कि जी इमरान खान साहब को रात को अस्पताल लाया गया, ये बीमारी थी, ये ट्रीटमेंट दे दिया गया, ही इज़ फाइन, चीज़ें ख़राब नहीं होती, या जिस तरह का चले लफ्ज़ न्याई साहब ने इस्तेमाल किया, एम्बैरसमेंट नहीं होती। क्यों रिलक्टेंट थे आप लोग? क्यों छुपाते रहे? 2-3 दिन तक तो गुजरा, आपके सारे स्टेटमेंट्स देते रहे, तो हमें पता ही नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, वाई? क्यों छुपाते रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके अंदर ना तो कोई छुपाने की बात है, और कोई मच्छर मक्खी जो है उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाया गया। वो एक अपनी जमात के बानी हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं। इतना तो हमें मालूम है कि अगर वो कहीं पे बाहर वीआईपी या वीवीआईपी मोमेंट हो तो उसमें ये चीज़ें कैसे छुप सकती हैं। तो हुकूमत का छुपाने का कतई मतलब नहीं था, और ना ही हमने छुपाया है। हमारे मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन जो हैं, उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफ में जो है वो कहा कि खान साहब को अस्पताल लाया गया। कितने दिन बाद? आंख का मामूली सा कोई इशू था। नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं, कितने दिन बाद? उसके
دیکھیں کتنے دن کے بعد کیا 2 دن پہلے تو یہ معاملہ ہوا ہے اور اگلے دن ہی جس دن ان کو تکلیف ہوئی ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جس وقت مریض ایک کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے, چاہے وہ مائنر ہو یا میجر ہو, تو کیا اس کو فرسٹ ایڈ دینی لازم ہے, یا پھر یہ اس کے گھر والوں کو یا اس کی پارٹی کو اور اس کے پیاروں کو اور اس کے دوستوں کو اور ان کے احباب کو اور دشمن کو اور دیکھنا ہے کہ ان کی پارٹی میں ان کے قریب کون ہے, دور کون ہے, ان کا ترجمان کون ہے. مطلب یہ چیزیں جو ہیں یہ بات کی بات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرض کر دیتا ہوں. میں عرض کر رہا ہوں جیل رولز یہ کہتے ہیں, جیل رولز یہ کہتے ہیں جس کی بات آپ لوگ بات کرتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ صاحب جیل رولز فالو کر رہے ہیں, جیل مینول فالو کر رہے ہیں, وہی رولز یہ کہتے ہیں کہ جب کسی قیدی کو بیماری لاحق ہو, آپ نے ان کو موو کرنا ہو, تو آپ کو ان کی فیملی کو اطلاع دینی ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, جیل مینول کے مطابق اطلاع دینی ہے. ابھی مشال جو ان کی جماعت کی ہی کوئی خاتون ہے اور میرا خیال ہے ترجمان بھی رہ چکی ہیں ان کی, تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کی فیملی کو اس کے اندر اعتماد میں لیا گیا تھا اور خان صاحب کی کنسنٹ جو ہے نا اس کے ساتھ ان کو ہاسپٹل لایا گیا ہے. اگر وہ کہتے کہ میں نے نہیں جانا تو میرا خیال ہے کہ حکومت یا جو جیل انتظامیہ ہے وہ یہ کام بالکل بھی نہ کرتی. خان صاحب کی کنسنٹ کے ساتھ, اور وہ میٹر جو تھا جو پروسیجر تھا وہ انتہائی مائنر پروسیجر تھا, اس کے اندر کوئی میجر کوئی ایسی انوالومنٹ نہیں تھی یا کوئی ایسی سیریس قسم کی بیماری نہیں تھی جس کے اوپر ہم تمام لوگوں کو جو ہے وہ بتا دیتے کہ جی پہلے ہم لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں, آپ منظوری دیتے ہیں یا نہیں دیتے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس وقت مریض کو کوئی پرابلم لاحق ہوتی ہے یا کوئی وہ درد تکلیف میں ہوتا ہے تو اس کو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے, جو کہ ان کی آنکھ سے متعلق جو چیز تھی اس کی سہولت اور مشینری جیل میں جو ہے وہ اویلیبل نہیں تھی, تو لہٰذا ان کو لے کر جانا پڑا. اور دوسری بات جس کو آپ نے کہا نا کہ ایک چھوٹا سا پروسیجر تھا کہ میجر پروسیجر نہیں تھا, اس پہ آج ڈاکٹر عاصم صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے جو معالج ہیں جناب عمران خان صاحب کے, وہ کہتے ہیں کہ اگر فردر ٹریٹمنٹ ٹائملی نہیں دیا گیا تو عمران خان صاحب کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے. دیٹ مینز اٹس ناٹ مائنر ٹریٹمنٹ. دیکھیے ان کی جو جہاں پہ جو ان کے معالج ہیں جو ان کی کنسنٹ کے ساتھ ان کے ڈاکٹرز کی جو ٹیم بنی اور جو پیمز ہاسپٹل کے بڑے مایا ناز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں جو اس کو جنہوں نے پروسیجر کیا, آپ ان کی رپورٹ کو بھی مد نظر رکھیں. اس طرح تو پھر ہر کوئی یہ کہے گا کہ جی وہ ان کے معالج ہوں گے, میں اس پہ بات نہیں کرتی اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسا میجر کوئی ایشو ہوا تو ان کو آن بورڈ لیا جائے گا, اور خان صاحب جس ڈاکٹر سے کہیں گے ان کو علاج ہوگا. آپ کو یاد ہوگا ماضی میں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب کو جو سہولت چاہیے ان کو پرووائڈ کریں. خان صاحب جو چاہتے ہیں ان کو ویسا ہی ماحول جو ہے وہ مہیا کریں. نواز شریف صاحب نے ریمائنڈ کرا دیں, میرے ذہن میں نہیں آ رہی نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ, میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس طرح کی کوئی. میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ مجھے اگلا پروگرام میں دیں, میں آپ کو سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ کو پروف کے ساتھ آتی ہوں. جس وقت میری بات سنیں, ہمارے تو ٹی وی اور ہماری اخبارات بند کرنے کی وہ یو این میں اور امریکہ میں جا کے باتیں ہوئی تھی, اس میں نواز شریف صاحب اور جو محترمہ چیف منسٹر صاحبہ ہیں انہوں نے یہ خاص طور پہ ہدایات دی تھی کہ خان صاحب جو ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ آئے, وہ جو چاہتے ہیں اندر اس کے وہ صرف اپنی فیملی اور اپنے معالج سے ملاقات چاہتے ہیں رائٹ ناؤ. تو ویسے ان کی دیکھیں میرے پاس یہ رائے صاحب کوئی خبر نہیں ہے, مگر میں ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کے طور پہ میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ ان حالات میں میرا خیال ہے کہ ان کی فیملی کے لوگوں کو ان سے ملاقات کا موقع دیا جائے گا. جیسا کہ ان کی پہلے بہن کو جب یہ ایک غلط ایک فہمی کی بنیاد پہ خبر آئی کہ ان کی وہ ناساز ہیں اور روبہ صحت نہیں ہے, تو اس وقت بھی ان کی بہن کی ملاقات کروائی, اور جب ملاقات ہو گئی تو انہوں نے پھر باہر آ کر وہ پولیٹیکل رنگ دینا شروع کر دیا, اداروں کے خلاف بیان بازی دینی شروع کر دی, ریاست مخالف مہم چلانے کی باتیں شروع کر دی. تو اس دفعہ مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کی جب ملاقات ہوگی تو ان کو یہ بات جو ہے اس ریکویسٹ کی جائے گی کہ مہربانی سے آپ اپنی بھائی کی عیادت کریں, ان سے ملیں, ملاقات کریں, ان سے سیاسی بات کریں, گفتگو کریں, لیکن باہر آ کر مہربانی کریں
کہ ہمارے اداروں کو بدنام نہ کریں، ٹھیک ہے، ہمارے پولیٹیکل ریاست اسٹیٹمنٹ کو مت دیں، بدنام نہ پولیٹیکل کریں، اسٹیٹمنٹ ہماری مت دیں۔ حکومت کو بدنام نہ امجد کریں۔ صاحب اب تو پی ایم ایل این کی رہنما Political ٹی وی پہ statement بیٹھ سے آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہیں کہ پلیز باہر آ کے آپ نے ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دینی، کوئی ایسا ٹویٹ نہیں کرنا، تو سر آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جائیں پہلے عمران خان صاحب سے مل تو لیں، ان کی صحت کی کا دریافت تو کر لیں، عادت تو کر لیں، ٹویٹ بعدوں کر لیا جائے یار۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹویٹ میری نہیں بہن تانوں نے اتھوں کہا تک کہ لے کے میاں آئے نواز جی جی امجد میں صاحب۔ نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ خان کے حوالے سے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دی ہے، خان نے سٹیٹمنٹ دی تھی، نواز شریف نے ابھی تک ایک بھی سٹیٹمنٹ نہیں دی جس میں کہا گیا کہ خان صاحب کو جو ہے وہ پورا پروٹوکول دیا جائے جیل میں جو ان کا جیل مینول کے مطابق حق ہے۔ لیکن ہم تو ابھی تک یہ بھی قاصر ہیں جو ان کے بنیادی حقوق ہیں جیل مینول کے مطابق وہ بھی نہیں ملے، تو یہ کہنا کہ انہیں کوئی سہولیات دی گئی ہیں، بلکہ وہ جو جیل کے اندر جتنے بھی ایکسپینس ہیں وہ خان صاحب خود بیئر کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ کر رہی ہے، وہ ان کے اپنے ایکسپینس ہیں۔ امجد صاحب I'm sorry مجھے یہاں پہ روکنا پڑے گا آپ کو، I'm sorry۔ انہوں نے یہ نہیں کہا شمائلہ صاحبہ نے کہ ان کو سب کچھ مل رہا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب نے کہا تھا، انہوں نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ان کو بنیادی انسانی حقوق قیدی ہونے کے ناطے مل رہے ہیں، انہوں نے یہ کلیم ہی نہیں کیا۔ اب آگے چلیے پلیز۔ چلو مطلب جو بھی ہے، حالانکہ چاہیے خان صاحب نے آپ کو یاد ہوگا جی ٹویٹ کیا تھا بڑا کیٹیگوریکلی کہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے انسٹرکشن دے دیے ان کو، پورا سیاسی اختلافات ایک طرف، لیکن جو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے وہ میاں صاحب کو پوری طرح جو ہے وہ ٹریٹمنٹ بھی دیا جائے اور ان کا خیال بھی رکھا جائے۔ جی ہمارا تو یہ خیال تھا کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور ہیڈ آف پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جو بنیادی حقوق ہیں اور جو بنیادی حق ہے اور جو بنیادی رائٹ ہے وہ سلب نہیں ہوں گے، لیکن افسوسناک بات ہے کہ ابھی تک ملاقات جو عدالتی فیصلے ہیں ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو یہ دیکھیں وقت کا پہیہ، جیسے میاں صاحب جیل میں تھے پھر ہم جیل میں آئے، یہ پہیے پھرتے رہتے ہیں۔ سیاسی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک دوسرے کو سپیس اگر دیں گی تو یہ جمہوریت مضبوط ہوگی۔ جمہوریت نام اسی کا ہے کہ ایک دوسرے کو سپیس دیں، ایک دوسرے کے لیے ہارمنی پیدا کریں، اور جو باقی جو ڈیو پروسیس آف لا ہے، قانون اور آئین کے تحت کوئی جیلوں میں ہے اس کو عدالتی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، اگر وہ انوسینٹ ہے اور عدالتیں انصاف پہ مبنی فیصلے دے رہی ہیں تو یقیناً ایک نہ ایک دن اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن انصاف کا بول بالا ہوگا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی سیاسی کیس ہیں ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اس میں ٹھہر نہیں سکتے ہوتے، وقت لگتا ہے تھوڑا سا۔ امجد صاحب اچھا یہ بتائیے مجھے، خیر ایک چیز بیفور اٹ کے اگلے ٹاپک کی جانب بڑھوں، کل ہی میرے مہمان تھے جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب، میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی کہ ملک صاحب آج آپ حکومت میں ہیں، یہ ذرا جیل مینول جیل رولز چینج کر لیں، وقت کا پہیہ پھر جانا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل ہوگا اور پھر کسی کی ملاقاتیں نہیں ہوں گی اور پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ اس ٹائم پہ آپ کیا کہیں گے، پھر آپ بھی ہمیں بھی سب کو کہنا پڑے گا کہ جناب جیل مینول ہے، جناب سپرنٹینڈنٹ صاحب چاہیں تو ملاقات کروا دیں، نہ چاہیں تو نہ کروائیں۔ سو ہوپ فلی گورنمنٹ اس پہ بھی کان دھرے گی اور ان ڈیز ٹو کم کوئی نہ کوئی امینڈمنٹس تو بہت ساری آتی ہیں، تو شاید جیل مینولز کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کام ہوگا۔ اچھا لالا یہ بتائیے 8 فروری کو بسنت منا رہے ہیں آپ لوگ؟ بسانت یہ لوگوں نے منانی ہے، ویسے جو بسانت ہے اس کی میں اس دن ایک سکالر تھے ان کا میں جو پڑھ رہا تھا ان کے مطابق تو یہ تہوار نہیں تھی، بلکہ ہندو جو تھا انہوں نے گستاخی کی تھی اور ان کو سزا ملی تھی، اور اس کے نتیجے میں اس کمیونٹی نے اس کو بسنت کا نام دیا تھا۔ اب پنجاب کے اندر اس کو اب تہوار کا نام دیا گیا ہے، تو نوجوان ہیں وہ اپنے انداز سے منائیں گے اور اپنے انداز سے چلیں گے، کسی کی زبان پہ یا کسی کے جسم پہ تو قبضہ کیا جا سکتا ہے لیکن ذہنوں پہ کبھی بھی قبضہ نہیں ہوتا۔ نوجوان اپنا راستہ خود لیتے ہیں اور بسانت کے اوپر جو ہے وہ باوجود بہت ساری پابندیوں کے یقیناً جو ہے وہ بہتر نتائج ہوں گے، ایونٹس بھی ہوں گے۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا فیسٹیول ہے یہ انوائنڈ کرنے کا، ذرا لائٹر نوٹ کے اوپر سیلیبریشن کا ٹائم ہے؟ پاکستان تحریک انصاف سوچتی ہے کہ اٹس گڈ؟ پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے دیکھیں
چونکہ سٹی کے اندر ایک ایونٹ ہے، پاکستان تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں اس وقت، پاکستان کے معیشت کے مسائل ہیں اس وقت، غربت جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند سطح پہ پہنچ چکی ہے، مہنگائی جو ہے وہ بلند سطح پہ پہنچ چکی ہے، بے روزگاری بلند سطح پہ پہنچ چکی ہے، اس وقت بلوچستان کے اندر جو ہے دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا کے چل رہی ہے، کے پی کے اندر ہو، تو اس ہمارے لیے جو بہت سارے چیلنج ہے۔ پھر ایک وقت دیکھیں، اس وقت ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے مطابق 12.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، یعنی کہ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ایک وقت کا کھانا نہیں ہے جہاں پہ وہ کیا بسنت منائیں گے، جہاں 3.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ جاب لیس ہو گئے ہیں، آپ نوجوان اپنی ڈگری ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہیں، مہنگائی جیسے میں نے کہا کہ زوروں پہ ہے۔ تو اس ماحول میں ہمارے لیے جو چیلنجز ہے کہ ایک جو مزدور ہے اس پہ اگر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، صنعتیں ٹیکسٹائل جو ہے وہ تقریباً 40% آپ کی بند ہو چکی ہیں، اور باقی ماندہ ٹیکسٹائل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیئرمین تھے ان کے جتنی بھی یہ صنعتوں کے ایپٹما کے، انہوں نے آپ کو کہا کہ ہماری جو 2 نسلیں لگ گئی لیکن اب ہم جو ہے وہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بند ہونے کو آ رہی ہے۔ تو اس ماحول میں ہم ایونٹ سے زیادہ غریب آدمی کا سوچتے ہیں۔ پھر آپ خود احسن اقبال صاحب منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ 25 لاکھ لوگ کسان جو ہیں وہ اپنا کام چھوڑ چکے ہیں، تو ہمارے سامنے تو چیلنجز بہت بڑی ہے۔ ٹھیک بات ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جمیلہ صاحبہ، دو آئی ڈو سپورٹ بسنت، میں لاہور کا رہائشی ہوں ویسے تو میں بسنت کو خود سیلیبریٹ کرنے والے لوگوں میں سے ہوں، لیکن یہ کنسرنز بھی لیجٹ ہیں جو امجد صاحب نے آپ کے اور میرے سامنے اور باقی سب لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، کہ غربت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر بسنت کی پلاننگ آبویسلی بہت بڑا ایونٹ ہے، لاہور کا، لالا تو شاید لاہور کے ریزیڈنٹ نہیں ہے، سو ان کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ پورے پاکستان نہیں، پوری دنیا سے جو پاکستانی ہیں وہ لاہور تشریف لاتے تھے اس ایونٹ کے اوپر، جب پہلے روٹین میں ہوا کرتا تھا۔ اور اس دفعہ بھی کچھ اسی قسم کی سیلیبریشن کا لیول ہے، ڈفرینٹ ہوٹلز جو ہیں وہ بکڈ ہیں، وہاں پر بکنگ نہیں مل رہی، گیسٹ ہاؤسز بکڈ ہیں، کراچی سے، پاکستان کے باہر سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں۔ کیا یہ کنسرن سارے آپ لوگوں نے ذہن میں رکھے تھے، اسپیشلی جب یہ بلوچستان والا انسیڈنٹ ہوا ہے اور خیبر پختونخوا، تیرا والا سارے معاملات، یہ بھی ذہن میں رکھے رہے جب پلان کر رہے تھے آپ لوگ بسنت؟ دیکھیے، یہ جو پلاننگ ہے وہ کوئی 10 دن 5 دن پہلے نہیں ہوئی، یہ ایک بڑی ہیوج سطح کے اوپر، ایک بہت بڑی سطح کے اوپر ایک پروگرام کا انعقاد ہونے کے لیے جا رہا ہے، جس کا پرپز صرف اور صرف پاکستان میں نوجوانان کو ان کی ثقافت سے روشناس کروانا ہے، ایک کلچر، ایک ہیلدی ایکٹیویٹی۔ آپ جب چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہوگا، یہ 25 سال پہلے بین ہو گئی تھی نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپنے بچپن میں اس طرح کے بہت سے فیسٹیول جو ہیں ان کو انجوائے کرتے تھے اپنی لائف میں۔ ہم نے بسنت دیکھی ہے، ہم نے میلہ جو بہارا کا، جو موسم بہارا کا میلہ ہوتا ہے، ہم جشن بہارا کا وہ دیکھا ہے، اور بہت سی ایسے فیسٹیول جو ہیں ہم نے دیکھے ہیں۔ لیکن آج کی جو نوجوان نسل ہے، معذرت کے ساتھ، وہ سوشل میڈیا تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کو اپنے تہذیب کی، اپنی ثقافت کی اور اپنی سیلیبریشن کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کتنا رچ کلچر ہے ہمارا۔ تو اگر وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اس میں ایک قدم بڑھایا ہے اور انہوں نے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کا جو ہے وہ انعقاد کرنے کی جو اجازت دی ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نوجوانان کے لیے ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی غیر قانونی طور پہ کسی بھی قسم کی جو معذرت کے ساتھ پارٹیز ہیں یا کوئی ایسے فحاشی ہے، اریانی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور جو نوجوان ہیں ان کو بسنت منانے کے اوپر بالکل آزادی ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں نہ تو اس میں کسی غریب کو کا حق مارا جا رہا ہے، نہ بلکہ یہ تو معیشت میں بہتری لے کر آئے گا۔ یہ تو کئی لوگوں کے روزگار جو ہیں اس سے وابستہ ہوں گے، اور ایک اچھی، ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے۔ دیکھیں، ہماری معیشت جو ہے اگر گری تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوگی، ہم دیوالیہ سے بھی نکل سکیں گے، ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اگر وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اگر نوجوانان ہمارے بے راہ روی کی طرف
اگر نوجوان بے راہ روی کی طرف گئے تو یہ صدیاں لگیں گی. اور میری گزارش سنیے ہمارے نوجوانان کو گولی اور گالی کی سیاست ایک سکھائی ہے. بسنت کا ایونٹ، لاہور کا ایونٹ ہماری معیشت کو بھی بچا لے گا، ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بھی بچا لے گا، ہمارے نوجوانوں کو بے راہ روی سے بھی بچا لے گا. نہیں آپ کو نہیں، وہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا نا کہ غریب غربت پہلے ہی بڑھتی جا رہی ہے اور آپ بسنت منا رہے ہیں. تو وہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ غریب کا کوئی حق نہیں مارا جا رہا اس میں. یہ ایک تفریح، ایک اپنی جو نوجوانان ہیں ان کو روح شناس کرانا ہے اپنے ہیلدی کلچر سے. تو اس سے تو کسی کا کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. اس پہ تو پالیٹکس ہونی ہی نہیں چاہیے. دیکھیں اس کے اوپر تو کوئی سیاست ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ تو بالکل خالصتاً. لیکن میں آپ کی خدمت میں گوشگزار کروں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں لاہور کا رہائشی ہوں، میں بڑا لاہور میں ہوا، میرا بچپن لاہور میں گزرا ہوا ہے. میں نے بچپن میں دیکھا ہوا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جھنڈوں والی پتنگیں اڑا کرتی. گڈیاں تو اڑائی ہوں گی آپ نے بھی. جی میں نے بہت اڑائی ہیں. میں نے ویری ایکسائٹڈ، I'll be very honest, I'm very excited for this بسنت also. لیکن ہم نے بچپن میں شمائلہ صاحبہ I've seen that کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی پتنگیں اڑا کرتی تھی، پیچے ہوا کرتے. تب یہی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی تھی. We have witnessed that. لیکن تب یہ کوئی اس کو اس طرح کا رنگ نہیں دیا جاتا تھا کہ بین کر دیں، تصویر نہیں لگے گی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. مطلب میں تو on a lighter note, am I allowed کہ میں اپنی فوٹو لگا کے پتنگ پہ اڑا سکوں؟ Am I allowed to do that? No, رائے صاحب میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سیاست کی نظر نہیں ہونی چاہیے. انسان کی اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ایک غلط خبر جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی رہی، اور پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے اس پہ ایکسپلین بھی کیا کہ یہ کوئی ایسا نوٹیفیکیشن، کوئی ایسا گانا کہ گانا نہیں ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہوگا، ایسا کوئی نوٹیفیکیشن پنجاب حکومت نے نہیں کیا. پلیز غلط خبروں کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا نہ کریں. نہیں میں اس پہ تو بات ہی نہیں کی میم، میں نے تو بلکہ اس کو کلیریفائی کیا تھا. میں نے اس کو کلیریفائی کیا تھا فوٹو کی بات کر رہا ہوں. ایسے گانے جس کے جو آپ کے معاشرتی حوالے سے معیوب سمجھے جاتے ہیں، ہر وہ ایکٹیویٹی وہ بسنت کے اوپر جو ہے وہ الاؤ نہیں ہوگی. آپ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی مد میں آ کر آپ اریانی فحاشی کو ہم پرموٹ کبھی بھی نہیں کر سکتے. Fair enough, I second you on that. So I do second you on that. لیکن میں تو صرف بات کر رہا تھا فوٹوز والی پابندی کہ فوٹوز نہیں لگیں گی پتنگوں کے اوپر and all that. میں تو وہ خدمت میں آپ کی نہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. دیکھیں اگر یہ خدشات حکومت کے ذہن میں اگر ہوتے یا حکومت کی نروز اتنی کمزور ہوتی تو ہم بسنت کا فیسٹیول جو ہے وہ کیوں انعقاد کرتے؟ ہمارے تو ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں یہ اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ شاید تحریک انصاف کی گڈے اڑنا شروع ہو جائیں گے اور ہمارے نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے. You just told us کہ پتنگوں کے اوپر کوئی فوٹو لگانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ ایسا کوئی نوٹیفیکیشن جو کہ سنا تھا کہ جی گانا یہ فلاں گانا اور دھمکا گانا اور اس کے اوپر پابندی، اس کے اوپر پابندی. تو دوسری نہیں، تصویر کیوں لگائیں آپ نے سیاست اپنی فوٹو لگا لوں. آپ نے نوجوان نسل کو پہلے ہی نہیں، آپ نے نوجوان نسل کو پہلے ہی بے راہ روی کی طرف لگایا ہے. آپ نے سیاسی ایندھن کے طور پر پی ٹی آئی نے نوجوانان کو استعمال کیا ہے. ان کا کوئی پرسان حال ہے؟ یہ ہوتی ہے حکومت اور ویژنری لیڈر جو عوام کو، نوجوانان کو ایک ایکٹیویٹی دیتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے نون لیگ کے جلسے سجائیں. ٹھیک ہے، میں اپنا کوسچن ریفریز کرتا ہوں. اگر ایک نوجوان ہے، پی ایم ایل این کا ووٹر ہے، مریم نواز صاحبہ کا بڑا ووٹر سپورٹر ہے، میاں صاحب کا بڑا ووٹر سپورٹر ہے، ہی فیلز لائک کہ میں نے پتنگ اڑانی ہے، اس کے اوپر میاں صاحب کی فوٹو ہونی چاہیے. از ہی الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ؟ ناٹ الاؤڈ. Why? نو، اس کو پتنگ اڑانی چاہیے. وہ اس دن سیاست نہ کرے، جلسے میں آ کے لگاتا رہے. اچھا، جلسے میں تو پتنگ کے اوپر بین کر دیتی ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو سیاست اس دن سیاست کرنے کے حق میں ہی نہیں ہیں. ہم تو یہ کلچر کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہم تو ثقافت کو، تہذیب کو، جو لاہور کی ایک خوبصورتی ہے، ہم اس کو انہانس کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹیویٹیز. امجد صاحب، 8 فروری کو ہی بسنت ہے لاہور میں، 8 فروری کو ہی آپ لوگوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. اب یہ بڑا مکسڈ سا ایک ریس سی چل رہی ہے کہ who is going to win. صرف لاہور کی بات کر رہا ہوں، باقی تو obviously پاکستان کے باقی شہروں میں تو بسنت ہے نہیں ہے. اور کیٹیگوریکلی ایک بار پھر سے اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں گوش گزار کر دوں، بسنت صرف لاہور میں الاؤڈ ہے. کسی بھی اور شہر کے اندر آپ پتنگ بازی نہیں کر سکتے، ممنوع ہے، جرم ہے.
गिरफ्तार भी हो सकते हैं लोग और उस पर गिरफ्तार होते भी हैं। सो लाहौर में सिर्फ बसंत अलाउड है 6, 7, 8 को। तो लाला, आप लोगों ने उन्हीं डेज के अंदर आपका प्रोटेस्ट भी है, उन्हीं डेज में एक इवेंट भी आ रहा है कि जो बहुत बड़ा इवेंट है पंजाब के लिए, तो स्पेशली क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? राय, इस दफा जो इवेंट है ये हमने पब्लिक पे छोड़ा है जी और उसके लिए मुख्तलिफ जो तंजीमें जो है उनको जो है वो खुद लोगों को रिक्वेस्ट करेंगी कि आप मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसमें इवेंट्स, वो जो पूरा दिन है वो आम आवाम को जो आवाज़ दी गई है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करें, जमहूरियत के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, आज़ाद मीडिया के लिए इवन। तो ये हमारा जो प्रोटेस्ट है ये कोई इसमें ना ऐसा इवेंट होगा जिसमें लोगों के मामूलात ज़िंदगी डिस्टर्ब होंगे, बल्कि ये कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, ताकि क्योंकि आपके बिल में है कि अभी पूरी तरह 8 फरवरी आया नहीं है और अभी से कराची हो गया, जी, मैंने पंजाब सुना। हो गया, I saw the news। आपने देखा होगा, न्यूज़ भी सुनी होगी जी। कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, वर्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये अफसोसनाक बात है, ये जमहूरियत को कमज़ोर करने की अलामात है। चाहिए था कि लोगों को स्पेस दें, वर्करों को स्पेस दें, एक डायलॉग का आगाज हो, एक डिबेट का आगाज हो, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो जिसमें सब लोग जो है वो अपनी अपनी मेहनत करें, अपने अपने नजरिए का प्रचार करें और इससे आगे जमहूरियत बढ़े, पाकिस्तान आगे बढ़े। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो स्टक हो चुका है, सरवाइव कर रहा है, मईशत जो है वो गिर चुकी है। मईशत अगर गिर चुकी है तो मैंने पहले कहा कि जहां बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुलंद सतह पे पहुंच गई हो, आपकी इंडस्ट्री जो आपकी रियल स्टेट का बिजनेस बैठ गया है, आपके बाकी बिजनेसेस बैठ गए, तो लोगों में इज़्तिराब है, खुशियां भी चाहिए आपको। आपने सैलाब अभी अच्छा पंजाब लाला, में यहाँ पे दो इतना चीजें हैं, बड़ा वहां पे सैलाब। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहूंगा। द वे यू जस्ट पोर्ट्रेट कि आपने ये इवेंट या ये प्रोटेस्ट लोगों पे, अपने वोटर सपोर्टर पे छोड़ा है पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के, कि वो जो डिसाइड करना चाहें वो करें। दो स्टेटमेंट्स हैं, उस पर कैटेगोरिकली प्लीज अपना व्यू पॉइंट मुझे दीजिएगा। एक तो नौरीन साहिबा की स्टेटमेंट रिसेंट आई कि कुछ बड़ा करना पड़ेगा, डैम बंद करें, बिजली बंद करें वाली स्टेटमेंट, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल स्टेटमेंट है और क्या आप लोग उस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं? नंबर 2, शफी जान साहब और कुछ एक नंबर 2 शफी जान साहब भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि सूबे को डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, सूबे के रास्ते बंद किए जा सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा से, बाकी पाकिस्तान को से डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। कि दोनों स्टेटमेंट्स आप ऑन करते हैं? मुझे नहीं, मेरे इल्म में ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है जो अचकज़ई साहब ने ऐसी कोई मैंने स्टेटमेंट दी हो नौरीन या साहबा ऐसा का नाम कोई लिया, बयान इमरान दिया हो। खान साहब की बहन का नाम लिया, अचकदी साहब का नहीं, नाम वही नहीं कह रहा हूँ ना, मैं देखिए, हमारी बड़ी बहन है, हमारे लिए इज्जत का मकाम है, उनका एहतराम, उनका हम पे फर्ज है। हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, ना हमसे कोई ऐसी बातचीत हुई है। पब्लिक हुई है, वीडियो है, मैं आपको कहते हो तो वीडियो अभी भी दिखा देता हूँ, मतलब मैं वीडियो भी है। वो आपके पास हो, लेकिन मेरे पास ऐसी स्टेटमेंट नहीं है। आप ऑन नहीं करते या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी नहीं है? देखिए, हमारी जो खान साहब ने अलामा राजा नासिर साहब को और महमूद खान अचकज़ई को जो इख्तियार दिए हैं, तो वहाँ से जो डिस्कशन हुई पार्टी की उनके साथ, तो उन्होंने ऐसी कोई हदायत जारी नहीं की जिसमें ये कहा हो गया जो आप बयान कर रहे हैं। सूबा भी बंद नहीं, सूबे को भी डिस्कनेक्ट पाकिस्तान से आप नहीं कर रहे राब्ते? अभी ऐसी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई उनकी तरफ से। अगर आई होती तो मेरे नॉलेज में होगा। शुमाइला साहबा, ये गुफ्तगू आपने सुनी अमजद न्यारी साहब की भी, यहाँ पे मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स काफी सारी आई हुई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से। 8 फरवरी भी काफी दूर है और आज ही वर्कर्स के घरों के ऊपर रेड भी मारे जा रहे हैं, बच्चों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। मैंने देखे कुछ ISF के नौजवान, उनके बारे में लिखा गया था कि उनको अरेस्ट किया गया। व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज इट? मतलब अभी तो 8 फरवरी को एहतजाज कर रहे हैं और ये भी एहतजाज भी कोई जलसा जुलूस नहीं कर रहे, वो भी जिस तरह बताया अमजद साहब ने कि हम आवाम पे छोड़ रहे हैं कि वो डिसाइड करें, वो खुद से आगे बढ़ के करें। तो फिर इतनी क्या असल बसल है, क्या जरूरत पड़ गई पहली रेड मारन दी, छापे मारन दी? नहीं, ये अपनी आवाम के दरमियान ना साख को कोई बहाल रखने के लिए शायद ये कोई ट्वीट्स करवा रहे हैं। इसका हकीकत से कोई वो नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज़ है, फुटेज है, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, कोई चीज़ ढकी छुपी रह ही नहीं सकती। तो मैं ये समझती हूँ कि आप कोई ऐसी चीज़ है तो सामने लेकर आएँ।
اس پہ اس ہم طرح وہ ضرور بات ہلکے کریں پھلکے گے، لیکن تشدد یہ والی ایک ویڈیو سامنے آ گئی لاہور کی خام داتا خیالی اور دربار کے غلط باہر جو فہمی کی بچی بنیاد گری ہے پر اس کوئی کے خبر ہسبینڈ کے نہیں دی اوپر جا ہلکے پھلکے سکتی۔ تشدد کی ویڈیو جیسے جی جی سامنے آ گئی، جس طرح وہ داتا صاحب کے باہر جو بچی گر کے ہاں جہاں دیکھیں وہ دیکھیں بات سنیں، اگر وہ سامنے آئی ہے اور چیف منسٹر صاحبہ کے علم میں یہ چیز واضح ہو گئی تو انہوں نے فوری طور پہ ایکشن لیا، اور ابھی آپ تھوڑا سا ویٹ کریں، ابھی اور بھی کچھ لوگ جو ہیں اس کے اندر جو اس کو معطل میم ہونے آپ جا کا رہے ہیں۔ ڈپٹی سپیکر لاش مل جانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ فیک نیوز ہے، آپ مجھے بتا رہی ہیں کہ ایکشن لیا ہے ہم نے اس کے اوپر، آپ کا ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہتا رہا لاش چیف ملنے کے منسٹر بعد۔ پنجاب، دیکھیں بات سنیں، ہمیں جو انتظامیہ چیف منسٹر صاحبہ کو، سی ایم آفس کو، اور جو ہماری وزیر اطلاعات ہیں ان کو جو گراؤنڈ سے خبریں مل رہی تھیں وہ اسی بنیاد پر بات کر رہی تھیں، اس میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے کہ وہ غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے بات کی ہے، ان کو جو شمائلہ خبریں صاحبہ پہنچائی جا محکمے رہی امجد تھیں، خان نیازی جو صاحب یا میرے انتظامیہ انڈر نے، نہیں آتے، آپ کے انڈر نہیں آتے، انہی لوگوں کے انڈر آتے ہیں اور وہی اس کے رسپانسبل ہے۔ اسی پھر میں لیے وہ دہرانا نہیں چاہتا تھا، مریم بی بی کی ایک محکموں کو، سٹیٹمنٹ ہے کہ جی اگر کراچی بالکل میں کچھ غلط ہو جائے تو وزیر اعلیٰ سندھ ذمہ دار اس کا، اور یہاں پہ آ کے آپ کہہ رہی ہیں کہ جی محکموں نے غلط رپورٹ دے دی۔ جی میں بتاتی ہوں، انہی محکموں کے لوگوں کو ہی قرار واقعی سزا دی جا رہی ہے، انہی لوگوں کو ہی جن لوگوں نے غلط ایک تو خبر پھیلائی اور انہوں نے مس گائیڈ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس فیملی کے ساتھ جو سلوک ہوا یا اس بچی کے ساتھ یا اس کی ماں کے ساتھ، دیکھیں وہ تو ایک جو وہ ہول میں گر گئی، لیکن اس کے بعد کی جو چیز ہے جس میں ان لوگوں نے واقعی ہی کوئی میں سمجھتی ہوں جو ملوث قرار پائے ہیں ان کو سزا ملنی ہے، ملی ہے، اور بھی جو لوگ اس کی زد میں آئیں گے ان کو بھی سزا ملے گی، اور چیف منسٹر صاحبہ اس بارے میں واضح موقف دے چکی ہیں اپنا۔ چلیں تھینک یو ویری مچ شمائلہ صاحب، امجد خان نیازی صاحب، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین ایک بریک لینا ہے۔ یس مریم نواز صاحبہ نے بڑا اس کے اوپر کھل کے بولی، بڑا سٹانس انہوں نے لیا، اس کے اوپر بڑی کلیئرٹی تھی، لیکن لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ دیٹ کہ اگر کسی اور صوبے کے اندر ہو جائے تو انوالومنٹ یا ذمہ داران جو ٹھہرائے جاتے ہیں سیاست کی جو نظر ہوتے ہیں وہ تو بہت بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، جو وزیر اعلیٰ سے بھی استعفے مانگ لیے جاتے ہیں، لیکن جب پنجاب کی باری آتی ہے تو وہاں پر کیا ہوا، وی آل سو دیٹ۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ میں مجھے جوائن کیا ہے جناب امیر ظہور احمد بلیدی صاحب نے، ممبر ہیں بلوچستان اسمبلی کے۔ بلیدی صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سر رائٹ ناؤ جب ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں کیا سچویشن ہے بلوچستان کی پوسٹ جو 12-14 مقامات پر اٹیکس ہوئے ہیں، کیا سچویشن ہے رائٹ ناؤ؟ بلوچستان میں جو کل سے واقعات ہو رہے ہیں تقریباً دہشت گردوں نے کوئی 12 مقامات سلیکٹ کیے تھے جس پہ جو ہے ان کے دہشت گرد جو ہے جنوں کی شکل میں آئے، جی اور ان کا ارادہ جو ہے بہت خراب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری مدد کی، اور جس طرح وہ جس عزائم کے ساتھ وہ آنا چاہ رہے تھے وہ اس میں ناکام ہو گئے، اور تقریباً کوئی 140 سے زیادہ دہشت گرد جو ہے جہنم واصل ہو چکے ہیں، اور اس میں ہمارے تقریباً 15 کے قریب ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان جو ہے شہید ہوئے ہیں اپنے مادر وطن کی حفاظت کرتے کرتے، اور کچھ سویلین کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ اب تقریباً جو ہے معاملات کلیئر ہیں، اور باقی ماندہ دہشت گرد جو ہیں وہ بھاگ گئے واپس، اور ان کا جو ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کا پیچھا کر رہے ہیں، اور اس واقعے کو لے کر ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، خصوصاً جو ہے ایف سی، پاک آرمی، لیویز، پولیس، سب نے جو ہے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے۔ جو 12 مقامات پک کیے گئے، جن 12 مقامات پر حملے ہوئے دہشت گردوں کی جانب سے، ان کی تھوڑی سی تفصیلات میرے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ذرا بہتر انڈرسٹینڈنگ آ سکے کہ یہ مقامات پیورلی سویلین تھے اور سویلینز کے اوپر ہی یہ اٹیک کیا گیا تھا۔ دیکھیں یہ تقریباً جو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ 12 مقامات پہ آئے تھے، اس میں کوئٹہ جو ہے، نوشکی اور تربت اور کچھ اور علاقے تھے، تو اس میں انہوں کی کوشش یہ تھی کہ کوئی اس طرح کا امپیکٹ کریٹ کیا جائے یا ہماری اداروں کو جو ہے یرغمال بنا کر جو ہے دنیا کو ایک میسیج دیا جائے کہ بی ایل اے جو ایگزسٹ کرتی ہے، لیکن الحمدللہ چونکہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہمارے انٹیلیجنس ادارے وہ پہلے سے چوکنا تھے، جو ان کے عزائم تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے، اور تقریباً اس ساری مدبر میں 140 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے۔ البتہ ہمارے کچھ جو ہیں جوانوں نے شہید ہوئے اور جام شہادت نوش کیا، اور کچھ سیویلین سائڈ پہ بھی نقصانات ہوئے، لیکن جو ہے جو ان کے مقاصد تھے وہ جو ہے پورے نہیں ہوئے۔
कोई इंटेलिजेंस इत्तलात, कोई रिपोर्ट्स हमारे पास थी पहले से इस अटैक की? जी बिल्कुल, जिस तरह सीएम साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, तो डेफिनेटली हमारे अदारे पहले से चौकन्ना थे। और इससे पहले भी जो है दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी था, और तकरीबन एक दिन पहले कोई 40 के करीब दहशतगर्द जो है जहन्नुम वासिल हो चुके थे। और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन और गिरती हुई मोराल को बचाने के लिए उन्होंने ये अमल किया है, ताकि ये दुनिया को ये मैसेज दें कि जी अभी भी उनकी जो है एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस है। बलीदी साहब, अगर नंबर की बात कीजिए तो क्या नंबर होगा इन टेररिस्ट का बलूचिस्तान या इस विसिनिटी में, इस इलाके में कितना का नंबर होगा? ऑब्वियसली आपके पास तो कोई रिपोर्ट्स आती होंगी इस तरह की। देखिए, चूंकि मैं ये होम डिपार्टमेंट का जो इशू है, मुझे तो इसका इतना इल्म नहीं है। लेकिन जो मेरे पास जो है मालूमात हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। और सीएम साहब ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है पूरी कौम को बताया है, और तफसीलन जो है हर चीज हर पहलू पे जो है उन्होंने गुफ्तशनीद की है। तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम जो है हालात में मजीद बेहतरी आएगी, और हमारी जो फोर्सेस हैं वो जो है वो मजीद जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उनको बलूचिस्तान में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये फरमाइएगा कि जो हमारे बलोच भाई हैं, जो मकामी हैं, जहाँ जहाँ पर अटैक हुए जिन एरियाज में, उनका मोराल कैसा है? देखिए, वो तो दहशतगर्द, उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि पूरे माशरे को जो है बंदूक की नोक पर जो है रखा जाए, और थ्रू वायलेंस जो है अपने नजरियात को जो है लोगों पे मुसल्लत किया जाए। लोगों को जो है अच्छी तरह पता है कि ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड हैं, और इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है, उनको लॉजिस्टिक फराम कर रहा है, उनको जो है माली मुआवनत कर रहा है, उनको आर्म्स दे रहा है। और ये इतनी बड़ी दहशतगर्दी जो है बगैर सपोर्ट के मुमकिन ही नहीं है। तो लोग जो है वो आस्ते आस्ते वो समझ गए हैं, और उनको अच्छी तरह पता है। अब वो अपनी साख जो है उनकी गिरती हुई जा रही है, तो उनको उसको बहाल रखने में या लोगों को जो है बावर कराने में इस तरह के हथकंडे वो इस्तेमाल करते हैं। बलीदी साहब, क्या हमारे लोकल्स, हमारे बलोच भाई, डू दे अंडरस्टैंड कि यहाँ पर चैलेंजेस इंडिया के बाद अफगानिस्तान से दहशतगर्दी भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका हुआ है? क्या हमारे मकामी बहन भाई ये समझते हैं बलोची? जी बिल्कुल, बलोच को इस चीज़ का अदराक है। बलोच का जो है मुस्तकबिल वो रियासत पाकिस्तान के साथ है, और रियासत पाकिस्तान ने जिस तरह बलोच को इज्जत दी हुई है, जिस तरह बलोच को यहाँ पर राइट्स हासिल हैं, वो दुनिया में कहीं भी नहीं है। हालांकि ईरान में भी जो है एक बलूचिस्तान है, लेकिन जिस तरह हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर करें, तो रियासत जो है उनको पता है कि हमारी हर चीज़ जो है, हर दारोमदार जो है रियासत के साथ है। मीर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, मीर अहमद बलीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। ऑब्वियसली नेटवर्क कहाँ पे जाता है, टाइज कहाँ पे हैं, ये निशाना क्यों बनाया जाता है बलूचिस्तान के डिफरेंट एरियाज और सिविलियंस को, ये डिबेट बहुत हो चुकी हुई है। और अगर मैं इसका क्रक्स आपके सामने रखना चाहूँ तो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखना पर्पस और इस्तेमाल सिविलियंस को किया जाता है ताकि इम्पेक्ट बहुत हो। जो दहशतगर्द है, नंबर बहुत थोड़ा रह गया हुआ है, बहुत ही थोड़ा नंबर रह गया हुआ है। सो इस तरह की छुप छुप के इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ टाइम टू टाइम करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी कौम हमेशा रिस्पॉन्ड बैक करती है। लेकिन बैंड ऑफ द डे, ये जितनी भी लानत है दहशतगर्दी की, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत ज़रूरी है। एंड वन ऑफ दोज रीजंस के पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बार बार कह चुका है कि हम अफगानिस्तान की बार बार निशानदेही कर चुके हैं कि भाई आपकी ज़मीन पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। और दिस नथिंग कि जो अफगानिस्तान के एंड के ऊपर कोई एश्योरेंस आपको और मुझे, इस कौम को, पाकिस्तान को, इस मुल्क को दी गई हो कि जी हम आइंदा रोकने की कोशिश करेंगे, हम रोकेंगे। कोई रिटर्न एश्योरेंस या कोई भी इस तरह की एश्योरेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी आपको पता है आपको और मुझे नहीं दी गई। सो इससे ब्लेटेंट सबूत और क्या हो सकते हैं कि अफगानी लैंड जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इंडियन पैसा जो है, इंडियन मुदाखलत जो है पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों के अंदर, वो अभी भी कोशिशें उसकी जारी रहती हैं। बहरहाल इस दुआ की सारी इजाज़त दीजिए कि इन डेज टू कम अल्लाह पाक बेहतरी लेके आए, बिकॉज मैं तो हमेशा से कहा करता हूँ मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।